اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و ہادینا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال امام علی علیہ السلام لا عدو عاداء علی المرء من نفسہ۔ درس اخلاق میں گزشتہ درسوں میں ہم نے درس اخلاق کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اچھے اور برے اخلاق کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا اور اس کے اثرات کو بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اچھے اخلاق کا کیا اثر ہوتا ہے اور برے اخلاق کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ درس اخلاق میں علم اخلاق میں اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کمال مطلق سے نزدیک ہونا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے قربت، یہ علم اخلاق کا موضوع ہے۔ بعض ایسے عوامل ہیں، ایسے موانع ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو نزدیک ہونے نہیں دیتے، یعنی کمال مطلق تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے نفس ہے انسان کا، جو اہم ترین گفتگو آج ہوگی نفس سے متعلق، اس کے مراتب بیان کریں گے۔ تو یہ نفس انسان کا، کہ قبل اس کے کہ ہم اس کے مراتب آپ کے سامنے ذکر کریں تو نفس کی ہم سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں کہ نفس ایک ایسی قوت اور حیات ہیں جو حس اور حرکت رکھتی ہیں، جس کو حکما روح حیوانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے نفس کے 5 مراتب کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر ہم یہ مراحل کو، نفس کے ان مراحل کو جب ہم طے کر لیتے ہیں تو یقیناً انسان کمال مطلق سے نزدیک ہو سکتا ہے، جو علم اخلاق کا موضوع بھی ہے۔ 5 نفسوں میں سب سے پہلے جو نفس کا ذکر ہوتا ہے وہ نفس مسولہ، دوسرا نفس ہے نفس امارہ، تیسرا نفس ہے نفس لوامہ، چوتھا نفس ہے نفس ملہمہ، پانچواں نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس کے درجات ہیں اور مراتب ہیں کہ انسان جب اس کو طے کرتا ہے تو وہ کمال مطلق سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نفس مسولہ کے متعلق ذکر کریں گے، بیان کریں گے، جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ نفس مسولہ یہ ایک ایسا نفس ہے جو انسان کے برے کاموں کو زیبا اور اچھا دکھلا کر پیش کرتا ہے، اور انسان سے کہتا ہے یہ نفس مسولہ کہ تو برا کام انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ تو نے تو اچھا کام انجام دیا ہے۔ یعنی برے کام کو اچھا بتلا کر اس برے کام کو کروانا، یہ نفس مسولہ کا کام ہے۔ ایسے نفس کو نفس مسولہ کہتے ہیں کیونکہ ایسا نفس، اس نفس کا کام کیا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بل سولت لکم انفسکم، سورہ یوسف کی 18ویں آیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا جس وقت آپ کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون بھرا پیرہن حضرت یعقوب کو دکھلایا، تو حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا برا کام، چونکہ نبی اللہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا، تو آپ کہتے ہیں حضرت یعقوب اپنے فرزندوں سے کہ یہ جو تمہارا برا کام ہے
یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دینا، جس کو تمہارے نفس نے اچھا سمجھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے دلوں میں نفس مسولہ کا وسوسہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ برا کام انجام دیا۔ سورہ یوسف کی یہ 18ویں آیت قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں 96 آیت میں 96 میں آیت میں جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سامری تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غائبانے میں وہ گائے کے بچڑے کو جو سونے سے بنایا تھا لوگوں کو پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور آنے کے بعد اس سامری سے پوچھتے ہیں کہ کیوں تو نے گائے کے بچڑے کی طرف گائے کے بچے کی عبادت کروائی؟ تو وہ سامری کہتا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تو لوگوں کو صراط مستقیم سے کیوں دور کر دیا؟ تو سامری کا جواب یہ تھا کہ میرے نفس نے یہ کام کو اچھا سمجھا اور اس کام کو وہ زینت بنا کر میرے لیے پیش کیا۔ کون سا نفس؟ نفس مسولہ۔ یعنی سامری کے دل میں نفس مسولہ کا وسوسہ تھا، جس کی بنا پر اس نے یہ برا کام انجام دیا۔ نتیجے میں انسان نفس مسولہ کے وسوسے میں عمل کرتے ہوئے اپنے کو کمال مطلق یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ نزدیک ہونے سے دور کر رہا ہے۔ یہ ایک سبب بنتا ہے کہ نفس مسولہ کے انسان کو کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ پھر دوسرا والا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ یعنی پہلے والی منزل میں یعنی نفس مسولہ میں یہ تھا کہ نفس انسان کو برائیوں کی دعوت دیتا تھا، لیکن نفس امارہ میں انسان اس بری دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور برائیوں کو اپنا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑوں گا، چونکہ انسان کا نفس گناہ کا حکم دیتا ہے۔ بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نفس پرست مت بنیے، نفس کے غلام مت بنے، نفس کے پجاری مت بنے۔ تو نفس کی ہمیشہ ہم کو مخالفت کرنا ہے، نفس سے ہم کو جنگ کرنا ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں جہاد اکبر۔ بس اب آپ دیکھیں کہ یہ نفس امارہ تھا کہ جو حضرت سورہ یوسف میں 53 آیت میں جو ہے 53ویں آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ وما ابریء نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور۔ دیکھیے انا ربی غفور الرحیم، یہ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر انسان نفس کو آزاد چھوڑ دے گا یا نفس امارہ کی پیروی کرے گا تو وہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں یہاں پر بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ شعر آپ حضرات کے نظر کروں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ یہ 3 درندوں کا یہ شاعر ذکر کرتا ہے کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر، یہ 3 درندے ہیں، ان کو مارنا آسان ہے لیکن نفس امارہ کو مارنا یہ مشکل ہے۔ بڑے موذی کو مارا، اگر آپ نفس امارہ کو مار لیتے ہیں تو گویا آپ 3 درندوں کو بھی مار سکتے ہیں اور ان کا مارنا آپ کے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ خود شیطان جو تکبر کیا اور ایک سجدہ نہیں کیا، جبکہ وہ لاکھوں برس ہزاروں برس جو ہے آپ کے اللہ کی عبادت اس نے انجام دی، لیکن اس کے عبادتیں وہ قبول نہیں ہوئی۔ تیسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ یہ ایسا نفس ہے کہ انسان پہلے والی دونوں منزلوں سے آگاہ ہیں اور غافل بھی نہیں ہے، پھر اپنی اس ندامت سے نور کی طرف گامزن ہے، اور جو کچھ بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ اپنے نفس کی اب یہاں پر سرزنش کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، اسی لیے لوامہ کہتے ہیں
یعنی ایسا نفس جو اپنے کیے ہوئے گناہ پر انسان کو پشیمان کرے، ندامت کرے، نادم کرے، سرزنش کرے. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس نفس لوامہ کی مدد سے وہ توبہ کی طرف بھی وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے نفس کو توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، یعنی میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، یعنی نفس لوامہ کی قسم. اس کے بعد چوتھا نفس ہے، دیکھیے آپ، نفس ملہمہ، یعنی انسان اپنے نفس کی تعذیب کرتے ہوئے اور اپنے برے صفتوں کو دور کرتے ہوئے اچھائیوں کو اب اپناتا ہے اور اپنے عقل کو حاکم قرار دیتا ہے. یہی چیز ہونی چاہیے کہ انسان اپنے عقل کو حاکم قرار دے. چنانچہ ابھی بھی اس کا نفس کمال کے اس منزل تک نہیں پہنچا، لیکن اس منزل میں اس کا نفس اسے الہام کرتے رہتا ہے اور اس کو متوجہ کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ، یعنی الہام کرنے والا نفس. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ شمس کی 8ویں آیت ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی کہ جس نے درست کیا، پس الہام کیا اس نفس کو اور اس کو تقوی کی ہدایت دی. یہ 4 نفسوں کے بعد انسان آخری منزل پہ پہنچتا ہے. آخری منزل اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. 5واں نفس ہے کہ اب انسان اس منزل پر آ پہنچا ہے کہ اپنے کو تمام صفات رذائل سے وہ پاک کر چکا ہے اور وہ نیکیوں کا پیکر مجسم بن چکا ہے. ان تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کا دل اب خدا کی یاد سے اطمینان پاتا ہے، آرام پاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کے ذکر سے اس کا دل جو ہے مطمئن پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے. سورہ رات کی 28ویں آیت ہے، یعنی اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا میں حاصل ہوتا ہے. ہم برائیوں میں اور گناہوں میں اپنے اطمینان کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو اگر اطمینان کو حاصل کرنا ہے تو وہ یاد خدا میں تمہیں اطمینان ملے گا. جب تم خدا کی یاد آپ کے کرو گے تب تمہیں اطمینان قلبی پیدا ہوگا. اب ایسی منزل میں کہ نفس آپ کے مطمئنہ میں انسان کا نفس اب حق الیقین کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، یعنی کسی قسم کا شک و شبہ ایسے ذہن میں، اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، اور خداوند عالم کی معرفت حاصل کرتے ہوئے وہ کمال کی آخری منزل پہ جا پہنچا ہے. یعنی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل کرتے ہوئے انسان وہ کمال تک پہنچے، لیکن اگر کوشش کرتا ہے قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا جب انسان کوشش کرے. تو ایسے معاملے میں جب وہ کوشش کرتا ہے، وہ 4 نفسوں سے گزرتے ہوئے نفس مطمئنہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ یقیناً کمال مطلق سے نزدیک ہو جائے گا. خداوند عالم انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو نفس مطمئنہ کے حامل ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورہ فجر کی 27 اور 28ویں آیت ہے. یعنی اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہیں. ایسی منزل میں انسان کو آنا چاہیے کہ وہ خدا سے راضی ہو اور خدا اس سے راضی ہو. پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا. خدا کہتا ہے پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ فجر کی آیت ہے
اور اس میں جو ہے آپ کے نفس مطمئنہ کا ذکر ہوا ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضہم و نوافلکم فی فرائضکم و نوافلکم فانہا سورۃ الحسین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے واجب نمازوں میں اور نوافل میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ سورہ سورہ حسین ہے، یعنی اس کے حقیقی مصداق اور اس کی تفسیر امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہے۔ اس آیت کے مصداق امام مظلوم کربلا علیہ السلام ہیں، جو آپ کے مدینہ منورہ سے لے کے آپ کربلا کی منزل تک، یعنی روز عاشوراء تک، وہ جو مصائب، جو مشکلات تھے، آپ نے اس پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عصر عاشور اس آیت سے سند دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بس اسی طرح سے یہ 4-5 نفسوں کا اگر ذکر کرتے ہوئے ان مراحل کو، منزلوں کو طے کرتے ہوئے اگر انسان آگے بڑھتا ہے، تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم اخلاق کا جو موضوع ہے کمال مطلق سے نزدیک ہونا، اس کمال مطلق سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔